گرنے لگے۔ فرمایا مجھ سے کہنے لگے یا ابو عثمان رضی اللہ، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا میرے کو کیوں نہیں پوچھا، میں عمل کس واسطے کیتا ہے؟ فرمایا مجھے بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا ٹہنی کو پکڑا اور اسی طرح کیا، اسی لیے میں نے بھی اس عمل کو کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے درخت ٹہنی نو پکڑ کے ہلایا، حضور علیہ السلام نے ہلایا، اس واسطے میں بھی ہلایا اور پتے گرنے شروع ہو گئے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ جس ویلے درخت دے پتے ڈگ پائے، درخت دے پتے گر گئے، فرمایا اسی طرح بندے دے گناہ بھی معاف کر دیتے جاندے نے جس طرح اس درخت دے پتے زمین تے ڈگ پے نے۔ فرمایا میں نے عرض کیا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، کہ چنگی طرح بندہ مسلمان وضو کرتا ہے، فرمایا پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں، اس کے گناہ معاف کر دیتے جاندے۔ جس ویلے بندہ اچھے طریقے نال، چنگے طریقے نال وضو کرتا ہے، جس طرح درخت دے پتے زمین تے ڈگ گئے نے، زمین تے گر گئے نے، اسی طرح اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیتے جاندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو فرمایا جب بندہ مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ قائم کر نماز، اے نماز کو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہے اور گناہوں کو یہ نصیحت ماننے والوں۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز قائم کر، نماز پڑھ، اے نصیحت کندے واسطے؟ جیڑا نصیحت نو منتا ہوئے نصیحت اس دے واسطے۔ اگلی روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ کتنی نمازاں؟ 5۔ فرمایا اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے۔ فرمایا اپنے بندوں پر جو انہیں پڑھتا رہے گا، انہیں حقیر سمجھ کر ان میں کمی نہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کے لیے عہد لیا ہے، اس دے واسطے اللہ نے وعدہ لے لیا ہے، اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ کرو، جیڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، فرمایا انہاں نو حقیر نہیں سمجھتا، کام تر نہیں سمجھتا، قیامت والے دن اللہ نے عہد لے لیا ہے، اللہ نے وعدہ لے لیا ہے، اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا جو انہیں پڑھے گا مگر حقیر سمجھ کے، کم تر سمجھ کے، فرمایا کبھی چھوڑ دے اور کبھی پڑھ لے، اللہ کے پاس اس کا کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ اور کیا فرمایا کہ فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ احد ان شاء عذابہ و ان شاء غفر لہ، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ چھڑ دیندا ہے، کدی نماز پڑھ لیندا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یا انہوں عذاب دے تے یا انہوں بخش دے، یا انہوں عذاب دے تے یا انہوں بخش دے۔ جیڑا بندہ کدے نماز پڑھتا ہے تے کسے ویلے چھڑ دیندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازاں؟ کنیاں؟ 5۔ فرمایا 5 نمازاں فرض کیتیاں نے۔ فرمایا 5 نمازاں، اور میں نے یہ عہد لیا ہے، وعدہ کیا ہے، جو ان کی پابندی ان کے اوقات کے ساتھ کرے گا، وقت دے نال نماز پڑھے گا، پابندی دے نال نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے لِوَقْتِهِنَّ ادخلتہ
ادخلته الجنۃ ومن لم يحافظ علیہن فلا احد له عندی. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماندا ہے. اللہ کیا ارشاد فرماندا ہے؟ توجہ فرماؤ. اور فرمایا جیڑا وقت دے نال نماز پڑھدا ہے، پابندی دے نال نماز پڑھدا ہے، میں انہوں جنت دے اندر داخل کراں گا. کہ اے میرا وعدہ ہے کہ میں جنت دے وچ داخل کراں گا. تے جیڑا بندہ پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرا کوئی عہد نہیں، میرا کوئی وعدہ نہیں. جیڑا پابندی نہیں کرے گا میرے کول اس دا کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں. میرے مسلمان بھائیو، اس واسطے نماز ہے نا جیڑی، اس دی پابندی کرنی چاہیے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رحمت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول سے بیعت نہیں کریں گے. یہ 3 بار ارشاد فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کریں گے. ہم فرمایا ہم نے بیعت تو ہم کر چکے ہیں. یہ بیعت کن امور پر ہے کہ اسی بیعت کر لی؟ کنہ حکمہ دے واسطے، کیڑے کماں دے واسطے ہے؟ فرمایا اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تسی اللہ رب العزت دی عبادت کرو. اے بیعت فرمائیے، اے وعدہ کیتا ہے. فرمایا اس بات پر کہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک دا کی مطلب ہے اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت کرنا، اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت کرنا. تے سارے مسلمان اللہ رب العزت دی عبادت کرتے ہیں. میرے مسلمان بھائیو، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمات خفیات لا تسأل الناس شیئا. آہستہ جا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے بھیک نہ مانگو، لوگوں سے منگو نہ، بھیک نہ منگو، مانگ مانگ کے نہ کھاؤ. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنی 5 نمازیں پڑھو. میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ فرمایا اپنی 5 نمازیں پڑھو. جس طرح 11ویں شریف دی محفل ہے، اے سال ثواب دی محفل. اسی کہنے ساڈا فلاں آدمی فوت ہو گیا، میں اس دے واسطے قربانی کرنا. تے قربانی اس والے کندے واسطے کرنے ہیں؟ کندے واسطے کرنے ہیں؟ اللہ دے واسطے. مطلب ہے اس دا نام اس واسطے لیا جاتا ہے کہ سال ثواب ان دی طرح منسوخ کیتا جاتا. ہن نماز کندی ہے؟ اللہ رب العزت دی. لیکن رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ حکم فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کی فرما برداری کرو، تو تم ان اعمال صالحہ کے سبب انہاں دی وجہ نال ارشاد فرمایا کہ فرمایا تدخلوا جنتا، فرمایا ربکم، اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا. اپنے فرمایا رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. میرے مسلمان بھائیوں، فرمایا 5 اپنی نمازاں پڑھو، رمضان دے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر دی اطاعت کرو، اور فرمایا رب تنو جنت داخل